بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی تطبیق القواعد العربیہ کی وہ ضروری اور عام ابحاث جن کا سمجھنا بطور مبادیات کے بہت ضروری ہے، اس پر ہم چونکہ پہلے یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی وضاحت کی۔ یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں، لیکن یہاں پر اس کی وضاحت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ پہلے ہم وہ فائل مکمل کریں۔ اس کے ایک دو سبق رہ گئے ہیں، وہ ہم آخر میں کمپلیٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے۔ جی مورب، مبنی اور اعراب کی بحث، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں بات کو، کیونکہ عربی قواعد میں جو معرکۃ الاعراب بحث ہے وہ مورب اور مبنی ہے۔ جسے یہ سمجھ میں آ جائے اسے ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اعراب کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے، بنیادی کی ہے، وہ مورب اور مبنی ہی ہے۔ مورب جس پہ اعراب ظاہر ہوتا ہے، جو اپنے عامل کے ساتھ مل کے آتا ہے، اور جہاں پہ مورب ہوگا وہاں پہ چار چیزیں ہوں گی۔ عامل یعنی جو عمل کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے مورب کے آخر میں اعراب آیا ہے۔ معمول وہ خاص لفظ کے جس کے آخر میں اعراب بدلا ہے یا آیا ہے۔ اور اعراب یعنی وہ حالت جو کہ رفع ہے، نصب ہے، جزم ہے، جر ہے، کیا ہے، یہ اعراب ہے۔ اور محل اعراب یعنی وہ آخری لفظ، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اعراب ظاہر کرنا ہے، یا وہ آخری حرف جس پر اعراب ظاہر کرنا ہے، وہ محل اعراب۔ تو یہ چار چیزیں مورب میں ہونا ضروری ہے۔ پھر یہاں اعراب کی کچھ قسمیں بتائی ہیں۔ اعراب جو ہے وہ اعراب لفظی بھی ہوتا ہے، اور یعنی اعراب الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، اور اعراب جو ہے وہ تقدیر کی صورت میں ہوتا ہے، اور اعراب محلی ہوتا ہے۔ اعراب لفظی یعنی جو ضمہ، فتح اور کسرہ میں سے کسی ایک کے ساتھ آئے، اس میں یہ اعراب بالحرکت کہلاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حرکت میں پھر آ جاتا ہے اعراب بالحرف۔ اب حرف کی آگے دو قسمیں ہیں۔ اعراب بالحرف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اعراب تقدیری ہے اور ایک اعراب محلی ہے۔ یعنی وہ اعراب جو کہ واو، الف اور یا میں سے کسی کے ساتھ آئے، وہ اعراب بالحرف کہلاتا ہے۔ اور وہ اعراب جو لکھنے پڑھنے میں نہیں آتا اسے ہم اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ اور وہ اعراب جو کہ مبنی کا جو اعراب لکھنے پڑھنے میں نہیں آتا اسے ہم اعراب محلی کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح سے اعراب کی تقسیمات ہیں۔ تو اعراب تقدیری ہوتا ہے، اعراب بالحرف ہوتا ہے، اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مبنی کا اعراب ہوتا ہے اس کو ہم اعراب محلی کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تین اعراب مورب کے ہیں اور چوتھا اعراب مبنی کا ہے۔ پھر اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جی کہ کلمات عرب جو ہے اس میں مورب دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک فعل مضارع، سمپل فعل مضارع، کہ جس کے آخر میں نون جمع مؤنث بھی نہیں، نون تاکید کا بھی نہیں، نہ ثقیلہ کا نہ خفیفہ کا، اور نہ ہی نون جمع مؤنث ہے، یہ دونوں نون اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ ایسا فعل مضارع جو ہے وہ مورب ہوگا۔ نمبر دو، اچھا اب یہاں پر اس بحث میں ہم بعد میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع پر تین اعراب آتے ہیں، اور رفع ہے، نصب ہے، اور اسی طریقے سے جزم ہے، اور اسی طرح اسم پر تین اعراب آتے ہیں، رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم گزر جائیں اس طرف فعل مضارع کے اعراب کی طرف، وہ بعد میں ہم کلیئر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی اسم پر جو حالت رفع آئے گی تو وہ تین چیزوں کے ساتھ آئے گی، یا تو ضمہ ہوگا، اور یا وہاں پر الف ہوگا، اور یا وہاں پر واو ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی کہ حروف جو ہوتے ہیں ان میں اصل مبنی ہونا ہوتا ہے، حروف میں اصل مبنی ہونا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اسماء میں اصل جو ہے وہ مورب ہونا ہوتا ہے، اور افعال جو ہوتے ہیں ان میں بعض مبنی ہیں جیسے کہ ماضی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بعض جو ہے وہ مورب ہے۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں اسم متمکن۔ چونکہ اسم متمکن جب کہ ترکیب میں واقع ہو اور ایسے طور پر استعمال ہو کہ اس کا عامل ثابت ہو، تو یہ اسم متمکن جو ہے، ایسا اسم متمکن بھی مورب کہلاتا ہے۔ تمکن کا مطلب ہی تو یہ ہوتا ہے کہ جس پر اعراب آ سکے، اس پہ رفع آ سکے، نصب آ سکے اور جر۔ یہ پھر عام ہے، چاہے حرکت کے ساتھ اعراب آئے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے جو ضمہ، فتح اور کسرہ کے ساتھ آتا ہے، یا اعراب بالحرف ہو، اعراب بالحرف ہوتا ہے ہم نے پڑھا جو واو، الف اور یا کے ساتھ آتا ہے، یہ تو ہو گیا مورب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو یعنی
اعراب کے اعتبار سے ایک اعراب وہ ہوتا ہے جو کہ مبنی کا اعراب ہوتا ہے، اور ایک اعراب وہ ہوتا ہے جو کہ معرب کا اعراب ہوتا ہے۔ جو مبنی کا اعراب ہوتا ہے، جس کو ہم مبنی کا اعراب ڈکلیئر کرتے ہیں، تو وہ ہم وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے وہ یعنی ضمہ فتح اور کسرہ میں سے یعنی کسی ایک کے ساتھ یعنی پیش زبر اور زیر کے ساتھ آئے، یہ ہم نہیں کہتے معرب مبنی میں ہم سمپل کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر ضم ہے، یہ مبنی بر فتح ہے، یہ مبنی بر کسر تو ہوتا بھی نہیں، عام طور سے مبنی بر ضم ہوتا ہے یا مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر فتح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فتح پر لاک ہوا ہے، اس کی حالت چاہے جو بھی بدلے لیکن اس نے اسی طرح مفتوح ہی رہنا ہے، یا یہ ضمہ پر لاک ہوا ہے، چاہے حالت کچھ بھی ہو جائے اس نے ادھر مضموم ہی رہنا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مبنی اعراب مبنی بر ضم یا مبنی بر فتح۔ اس کے بعد ہے جی کہ مبنی جو ہے وہ بنا سے ہے، اس کا معنی ہے مضبوط ہونا، اور جس کے آخر سے عامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدل جائے اس کو ہم نہیں کہتے۔ فوزیہ اپنا مائک بند کریں۔ ہاں جی، تو بات ہم کر رہے تھے کہ مبنی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء، اس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ پھر مبنی دو طرح کا ہے، ایک مبنی اصل ہوتا ہے اور ایک مبنی غیر اصل ہوتا ہے۔ مبنی اصل وہ مبنی ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی بنا پہ مبنی نہیں بنا۔ اور مبنی اصل جو ہے وہ تین چیزیں، تمام حروف سارے کے سارے مبنی ہیں، اسی طرح فعل ماضی معروف بھی اور مجہول بھی یہ مبنی ہے، اور اسی طرح امر حاضر معروف کے جو صیغے ہیں پہلے 6 صیغے وہ بھی کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ تو یہ مبنی اصل ہے، یہ اپنی ذات کے لحاظ سے مبنی ہے۔ اچھا جی، اس میں اب آگے کچھ تفصیل ہے کہ جو ہے نا وہ حروف جو ہے، حروف ہم نے کہا کہ تمام حروف تو ان کا جو آخر ہے وہ مبنی ہے، اور فعل ماضی ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتی ہے، جیسے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، تو فعل ماضی ہمیشہ جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتی ہے۔ اور امر حاضر معروف کے جو 6 صیغے ہیں، اضرب اضربا اضربو اضرب اضرب اضربنا، تو آپ دیکھیں کہ یہ مبنی ہیں اور یہ مبنی بالسکون ہے، ان کا آخر ساکن ہے، تو لہٰذا یہ مبنی بالسکون ہے۔ اس کے بعد ہے جی مبنی غیر اصل۔ تو مبنی غیر اصل جو ہے وہ بنیادی طور پر جس طرح ہم نے کہا کہ مبنی اصل 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح مبنی غیر اصل۔ نمبر 1، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو، یا نون تاکید ثقیلہ کا آ جائے یا نون تاکید خفیفہ کا آ جائے، تو یہ مبنی کہلائے گا۔ اب یہ مبنی اصل نہیں ہے، یہ مبنی غیر اصل ہے۔ اسی طرح اسم غیر متمکن، یعنی وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، یعنی لفظاً اس پر اعراب نہ آئے، البتہ اسم غیر متمکن پر محلاً اعراب آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح اعراب وہاں پر ہے اسی طرح اعراب یہاں پر ہے، تو اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی، اور مبنی کا جو اعراب ہے وہ اعراب محلی کہلاتا ہے۔ پھر مبنی غیر اصل جو ہے، اس کی آگے مزید وضاحت یوں ہے کہ مبنی غیر اصل جو ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے مبنی غیر اصل لازمی اور ایک ہوتا ہے مبنی غیر اصل عارضی۔ مبنی غیر اصل لازمی یہ 10 چیزیں ہیں جو ہر حال میں مبنی ہوتا ہے، مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی بنا پہ مبنی ہوا ہے لیکن رہتا ہر حال میں مبنی ہے۔ اس میں مضمرات ضمیریں ساری ہیں، اسماء اشارات ہیں، اس میں اسماء موصولہ ہیں، اسی طرح اس میں جو ہے وہ اسماء افعال ہیں، اسماء اصوات ہیں، اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ اسماء اصوات ہیں، اس میں اسماء ظروف ہیں، مرکب بنائی ہے، اسماء کنایات ہیں، اسماء شرط ہیں اور اسماء استفہام ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں مبنی غیر اصل ہیں لیکن مبنی غیر اصل لازمی ہیں، اور 3 چیزیں مبنی غیر اصل عارضی ہیں۔ مبنی غیر اصل عارضی جو ہے وہ اس مبنی کو کہتے ہیں کہ جو عارضی مبنی ہے، دائمی مبنی نہیں ہے، کبھی مبنی ہے اور کبھی معرب ہے۔ تو ایسی چیزیں 3 ہیں۔ نمبر 1، لا نفی جنس کا اسم، جب وہ نکرہ بھی ہو اور مضاف بھی نہ ہو، جیسے لا رجل فی الدار۔ اب یہاں پر رجل جو ہے یہ نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ مبنی غیر اصل ہے لیکن عارضی ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ مبنی بر فتح ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری صورت کہ منادہ جو ہے وہ مفرد بھی ہو اور معرفہ بھی ہو، جیسے یا زید، زید مفرد بھی ہے معرفہ بھی ہے، تو اس صورت میں مبنی بر ضم ہوگا اعراب۔ تیسری صورت کہ منادہ نکرہ ہو لیکن مقصودہ ہو،
جب کسی آپ مخصوص بندے کو کہتے ہیں یا رجل، تو اب منادہ ہے تو منادہ نکرہ، رجل نکرہ ہے، لیکن مخصوص ہے، کسی خاص بندے کو آپ بلا رہے ہو، تو یہاں پر بھی مبنی بر ضم ہوگا، اس کا اعراب بھی مبنی بر ضم ہونا ہے۔ تو یہ اب کی نوٹ دیکھ لیں کہ اعراب محلی مبنی پر آتا ہے اور اعراب لفظی اور تقدیری جو ہے وہ معرب پر آتا ہے۔ تو یہاں تک کی جو تفصیل ہے یہ جو ہے وہ معرب اور مبنی کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے وہ پھر ہم اسم غیر متمکن کی 8 اقسام جو ہیں ان کو دیکھیں گے، اس میں مبنی غیر اصل کی تقریباً ساری تفصیلات ہی اس کے اندر آ جائیں۔